سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ اتنے میں انہوں نے پیچھے رخ کر کے دیکھا تو کرسی پر سٹیج پر براجمان تھے ان کے بیٹے مرتضیٰ بھٹو۔ اسے دیکھتے ہی بولے، غریب عوام بھوک پیاس سے مر رہی ہے، غریب عوام نیچے بیٹھی ہوئی ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کا بیٹا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اترو نیچے اور اس عوام کے ساتھ بیٹھو۔ شام کو اس وقت تو مجمع لوٹا گیا، بھٹو کی بلے بلے ہو گئی۔ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ رہے گا، ہوتا گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو دیکھا کہ مرتضیٰ بھٹو منہ سجا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کے مسکراتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا کوئی بات نہیں۔ تو والدہ نے پوچھا، بیٹا تمہیں کس نے کہا تھا کہ کرسی پہ بیٹھو؟ مرتضیٰ بھٹو کہتا ہے، ڈیڈی نے کہا تھا۔ اب ہوا کیا کہ پاکستان کی سیاست پچھلے 70 سالوں سے کچھ اسی طرح چل رہی ہے۔ جب آپ کے فواد چودھری صاحب جا کر قادیانیوں کی فیور میں سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، جب وہ اسیران ناموس رسالت پر خاموشی تھام لیتے ہیں، جب وہ وہاں سے برطانیہ اور امریکہ کی غلامی پر تلے ہوتے ہیں، جب آسیہ کے کیس کو اتنا بائسڈ ہو کے ڈیفینڈ کیا جاتا ہے، جس کو گستاخ رسول ہونے کے نام پر 2 بار سزا دی جا چکی ہو، فرد جرم عائد ہو چکا ہو، اس کے باوجود برطانیہ اور امریکہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کی سٹیٹمنٹس پر پورا اترنے کے لیے فواد چودھری صاحب اور ان کی ساری گورنمنٹ جو ہے یک طرفہ ہو کے عاشقان رسول کی دل آزاری کرتے ہیں۔ ایسے میں ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ برطانیہ ہمارا کوہ نور جو ہے اس کا ہیرا واپس کرے، اور پھر پوری قوم بھولی بھالی ہے، وہ کہتی ہے، بلے بلے فواد چودھری صاحب، آپ نے مجمع، آپ نے جلسہ لوٹ لیا۔ دوستان ذی وقار، شاید آپ یہ بات جانتے ہوں کہ مالک اپنے بوٹ پالشیے کی درخواست پر نظر ثانی تو کر سکتا ہے، لیکن مالک کبھی اپنے بوٹ پالشیے کو اتنی جرت نہیں فراہم کرتا کہ وہ اسے حکم دے کہ فٹافٹ میری چیز واپس کرو۔ مالک بیٹی اٹھا کے تو جا سکتا ہے، ریمنڈ ڈیوس اور کرنل جوزف کی صورت میں قتل کر کے تو جا سکتا ہے، لیکن کبھی آپ کو حکم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا ان نام نہاد سیاستدانوں کی باتوں سے، ان کی باتوں میں آنے سے گریز کریں۔ پاکستان پائندہ باد۔